الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے تاب زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، اور کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سیرت کمیٹی ضلع لودھا کے منتظمین و عہدیداران، آج 20 ستمبر 2025 عیسوی ہم یہاں جامع مسجد حنفیہ قاسمیہ میں سیرت خاتم المعصومین کانفرنس کی اختتامی لمحات دعا سے بدل جمع ہے.
رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ماہ ستمبر کا بھی تقریباً اختتام ہے اور ماہ ربیع الاول کا بھی۔ ربیع الاول کو دیکھیں تو جی چاہتا ہے ولادت پہ بات ہو، اور ستمبر کو دیکھیں تو جی چاہتا ہے ختم نبوت پہ بات ہو، اور عنوان کو دیکھیں تو محمد عربی کی سیرت کی بات ہو۔ لیکن لوگرا کے دوستو، ذکر میرے آقا کی ولادت کا ہو یا ختم نبوت کا، ذکر محمد عربی کی سیرت کا ہو یا سورت کا، ذکر میرے آقا کی ہجرت کا ہو یا معراج کا، ذکر محمد عربی کے جہاد کا ہو، غزوات کا ہو یا اصحاب کا، ذکر میرے آقا کی جماعت کا ہو یا ازواج کا، آل کا، اولاد کا، ذکر محمد عربی کی آل کا ہو یا چاروں بنات کا، ذکر محمد عربی کے لباس کا ہو، پوشاک کا ہو، دستار کا ہو، عمامہ کا ہو یا نعلین کا، جس پہلو سے بھی ان کا ذکر کیا جائے، سنا جائے، وہ سب سے اونچی عبادت ہے۔ اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ محبوبم، پہاڑ اتنے اونچے نہیں، آسمان اتنا اونچا نہیں، ستارے اتنے بلند نہیں، جتنا تیرا ذکر اور تیری شان بلند ہے۔ میں تو کہتا ہوں عرش بری بھی اتنا بلند ہے جتنی شان محمد بلند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن لوگرا کے دوستو، کیا کریں، اس وقت وطن عزیز پاکستان کا اکثر حصہ پانی میں ڈوبا ہے۔ سیلاب نے وہ تباہی مچائی، سینکڑوں خاندان کھلے آسمان تلے آئے، بے گھر ہو گئے، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، مویشی بہہ گئے، کچے گھر بھی بہہ گئے، پکے گھر بھی رہنے کے قابل نہ رہے۔ سیلاب، ابھی کچھ دیر قبل کسی ساتھی نے مجھے بتایا، بعض علاقوں میں قبریں کھودنے کے لیے بھی خشک جگہ نہیں ملتی، لاشیں کہاں دفنائیں، ہر جگہ پانی ہے، پانی۔ ان حالات میں میں نے ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کیا تو جو تصویر سامنے آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بارشیں منہ زور ہو جائیں، اس وقت میں دیکھا آپ نے بادل برسے نہیں، پھٹے ہیں، بادل یوں پھٹے ہیں کہ پانیوں نے بھاری بھرکم چٹانوں کو اٹھا کر آبادیوں پر گرایا اور منیر کی آبادیاں صفحہ ہستہ سے مٹا دی، بعض گاؤں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بارشیں منہ زور ہو جائیں، سیلاب زمین کو پانی سے بھر دیں، زلزلے زمین میں سوراخ کرنے لگیں، تو یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ وہ ناراض ہے، اس کی ناراضگی ہے، اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ سوسائٹی کے لوگ اولادیں والدین کا دل دکھا رہی ہیں، بوڑھے ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ قتل عام ہو چکا، نہ قاتل کو پتا کہ کیوں مار رہا ہے، نہ مقتول کو پتا کہ کیوں مارا جا رہا ہے۔ کفر عام ہوگا، فتنے عام ہوں گے، بدکاریاں نئی نئی بیماریاں پھیلا رہی ہوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب زکوٰۃ، زمین مال سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، زمین کی پیداوار سے عشر نہیں دیا جائے گا،
حق نہیں دیا جائے گا۔ غریب بھوک کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ میں نے ایک خبر سنی، ایک ماں نے بھوک اور مہنگائی کی وجہ سے پہلے اپنے بچوں کو زہر دیا، پھر خود جھول گئی پھندے پر۔ لوگوں نے کہا بڑی ظالم ممتا تھی۔ میں نے کہا صرف ممتا ظالم نہیں تھی، دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر کے سارے لوگ ظالم تھے۔ انہیں بچوں کی بھوک، انہیں پھندا تو نظر آیا، بچوں کی بھوک نظر نہ آئی۔ حالات اخلاقی طور پر یہ ہیں، سوسائٹی میں سچ بولنا مفقود ہو گیا۔ زبان پہ سچ نہیں، آنکھ میں شرم نہیں، پیٹ میں حلال نہیں، دل میں ایمان نہیں، تو اللہ ناراض ہوگا نا جی۔ حالانکہ سیرت کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ زبان سے سچ بولا جائے، آنکھوں میں شرم و حیا رکھی جائے، والدین کا دل نہ دکھایا جائے، اور دکھی انسانوں کی، غمزدہ لوگوں کی مدد کی جائے۔ آپ کے تو بالکل پڑوس میں ہے جلال پور پیر والا۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ ولی اور نیک کون ہے، تو عجیب بات بتائی قرآن نے۔ ولی نیک وہ نہیں ہوتا جو کسی خاص سٹائل وضاقتہ کا حامل ہو، کہ جبہ پہنا ہو سفید، عطر لگایا ہو، حجرے میں بیٹھا ہو، تعویذ لکھ رہا ہو، مرید کی جیب پر نظر ہو۔ ولی وہ نہیں ہوتا۔ قرآن کی سنیے، فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں اس کی مخلوق کے کام آؤ۔ مال دو، مال جس کے سر پر چھت نہیں ہے، جس کے پیٹ میں خوراک نہیں ہے، جس کے تن پر لباس نہیں ہے، جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اس کے کام آئیے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اچھا یہ عَلَى حُبِّهِ، اگر اس سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کو محبوب بنانا چاہتے ہو، تو ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہاں بھی وہی عَلَى حُبِّهِ، بھوکے کو کھلائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے محبوب عمل خدا کے ہاں کون سا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرور تدخلہ علی مومن، روتے ہوئے مومن کے لبوں پر خوشی بکھیرنا، مسکراہٹیں بکھیرنا سب سے محبوب عمل ہے۔ وَتَقْضِي لَهُ دَيْنًا، کسی مقروض کا قرض ادا کرنا، کسی بھوکے کو کھلانا سب سے بہترین عمل ہے۔ اور سیرت کا پیغام یہ ہے کہ غمزدہ لوگوں کی، دکھی انسانیت کے کام آئیے، مدد کیجیے، والدین کا دل نہ دکھائے، بالخصوص اگر گھر کے اندر والد بوڑھا ہو یا والدہ بوڑھی ہو، اماں بوڑھی ہو، پھر خاص خیال کریں، رب بہت ناراض ہوتا ہے ان کی گستاخی کرنے پر۔ رب العالمین نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
ربياني صغيرا. والدین کا دل نہ دکھا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک نوجوان رحمت عالم کی خدمت میں آیا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا بزرگ بھی تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نوجوان نے عرض کی اللہ کے رسول یہ بزرگ میرا باپ ہے، یہ بوڑھا میرا والد ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے اگر یہ بوڑھا باپ تیرا ہے تو پھر میں محمد تجھے چند نصیحتیں کرتا ہوں، اس پہ عمل کرنا، رب راضی ہو جائے گا. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں باپ بوڑھے باپ کو راضی کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تمشی امامہ لا تقود قبلہ لا تدعو باسمہ. اگر یہ بوڑھا تیرا باپ ہے تو راستے میں کبھی اس کے آگے نہ چلنا، مجلس میں بیٹھتے ہوئے اس سے پہلے نہ بیٹھنا، بوڑھے باپ کو نام لے کر نہ پکارنا، باپ کا دل نہ دکھانا، باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ لانا. لودھرا والوں انسانی برادری کے کسی رشتے کی اللہ نے عرش بری پر قسم نہیں کھائی ہے، صرف باپ کی قسم کھائی. رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اور قسم ہے مدینے کی اے محمد تیرے قدموں کی، ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی، باپ کی، اولاد کی، اس رشتے کی عظمتوں کی، اس رشتے کی بزرگی کی. باپ کی قدر کیجیے، لیکن ماں کا تو زیادہ خیال کیجیے، 3 حصے زیادہ، ماں کا 3 حصے زیادہ خیال کیجیے. اس نے 9 مہینے تک تجھے وجود میں اٹھایا، 2 سال تک اپنا وجود بلایا. عرش بری پر رب کائنات بھی ماں کے جذبہ محبت کی، جو اولاد کے لیے ماں جذبہ محبت رکھتی ہے، عرش بری پر اللہ بھی اس کی قدر کرتا ہے. لودھرا کے دوستو، ایک ماں اپنے پیاسے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں پہاڑوں پر دوڑ رہی تھی. بیٹا شدت پیاس میں چیخ رہا تھا اور ممتا کی ماری ہوئی بیٹے کی محبت میں بے چین و بے قرار ماں پانی پہاڑوں پر تلاش کرتی دوڑ رہی تھی. کبھی صفا پر کبھی مروہ پر. میں نے کہا کہ تڑپتا ہے کوئی بیٹا، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے. تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کی بات نہیں ہے، پانی تو ہم نے تیرے لخت جگر کے قدموں میں
نکال دیا ہے، لیکن بیٹے کی محبت میں، اولاد کے پیار میں تو جو دیوانہ وار پہاڑوں پر دوڑی ہے، تیرا دوڑنا مجھے عرش بری پر اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ میں قیامت تک کے لیے تیری دوڑ کو عبادت بنا رہا ہوں۔ اب زمانہ جب تک محبت اور ممتا کی ماری ہوئی ایک ماں کی طرح مجھے دوڑ کر نہیں دکھائے گا، میں رب عمر کی قبولیت کی سند بھی نہیں دوں گا، حج بھی قبول نہیں کروں۔ زمانہ سارا دوڑے گا ایک ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، محمد عربی کا اسوہ یہ ہے کہ سگی ماں، میرے آقا کی سگی ماں سیدہ آمنہ کو جب اللہ کے رسول کی عمر 6 برس کی تھی، سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا چل بسی۔ ابھی آپ نے مجھ سے قبل اصحاب رسول کی، اہل بیت رسول کی شان و عظمت سنی، اب یہاں جی چاہتا ہے کیونکہ ماں کا ذکر آیا تو اس عظیم ماں کو بھی خراج تحسین پیش کر دوں جس نے محمد جیسے بیٹے کو جنم دیا۔ سیدہ آمنہ محمد کی پاکیزہ ماں، سیدہ آمنہ محمد کی پاکیزہ ماں، پاک ماں، خود فرماتی ہیں جب سے میرا یتیم میرے شکم میں آیا، صدر و حجر مجھے سلام کرتے، کنویں کا پانی کناروں تک آ جاتا، رات کو سوتی تو خواب میں حوا مریم آسیہ مجھے بیٹے کی مبارک و بشارت دینے کے لیے آتی، میرا وجود مہکتا، اس لیے کہا کہ محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، تجھ پہ قربان کون و مکہ سیدہ آمنہ، دو جہاں کے لیے صاحبہ بن کے آیا نبی، اور نبی کے لیے صاحبہ سیدہ آمنہ۔ سگی ماں کا انتقال ہو گیا جب آپ کی عمر 6 برس تھی، لیکن لوگوں والوں ایک ماں محمد عربی کی رضائی ماں حلیمہ ایسی بھی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے زیر سایہ 4 سال تربیت پائی، پھر 55 سال بعد دوبارہ اس اماں سے ملاقات ہوئی۔ محمد کی سیرت دیکھیے، محمد کا اسوہ دیکھیے، جب ماں سامنے آئی، صاحب معراج نبی، صاحب قرآن نبی، عظمتوں والا نبی، ماں جب سامنے آئی تو اسوہ کیا ہے؟ جنگ حنین کے بعد صحابہ ایک بڑھیا کو لائے ہیں، رحمت عالم کی نظروں نے پہچان لیا، یہ جھکی ہوئی کمر والی، ضعیف بینائی والی، لرزتے ہوئے ہاتھوں والی کوئی اور نہیں، حلیمہ سعدیہ ہے۔ رحمت عالم فرد محبت میں اٹھ کھڑے ہوئے، فرد احترام میں اپنے کندھے سے چادر اتاری، زمین پر بچھا دی، اور اپنی ماں کو انتہائی ادب و احترام سے اپنی چادر نبوت پر بٹھا دیا، دودھ کا پیالہ منگوایا، دودھ کو کھجور اور شہد سے میٹھا فرمایا، اور پھر اپنے نبوت والے دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں کو پلانا شروع کر دیا۔ یہ سیرت رسول ہے۔ ماں کے ساتھ کیسا، ابھی یہ سگی ماں نہیں، ابھی یہ دودھ پلانے والی ماں ہے۔ روزہ والوں، انسانی رشتوں میں سے 2 عورتیں ایسی ہیں جن کے احترام میں محمد بھرے ہوئے،
ایک ماں ہے جن کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہوئے، ہم بھی کبھی کھڑے ہوئے، ذرا دامن میں دیکھ رہے کہ ماں کا کتنا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے، بیٹھ کے بیڈ پہ لیٹ کے آرڈر تو نہیں چلاتے، اماں پانی لایا، رحمت عالم کھڑے ہوئے۔ انسانی برادری کے دو رشتے ایسے ہیں جن کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہوئے، ایک حلیمہ ہے اور دوسری بیٹی ہے خاتون جنت زوجہ حیدر حسنین کی مادر بنت رسول بطول کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب علی کے گھر سے اپنے بابا محمد کو ملنے کے لیے فاطمہ آتی ہے، محمد بیٹی کے احترام اور محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں کے لیے بھی کھڑے ہوئے، بیٹی کے لیے بھی کھڑے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے، دونوں ہاتھ پکڑ کر فاطمہ کو شفقت سے ماتھے پہ بوسہ دیتے۔ بیٹی سے کیا سلوک ہے؟ ماتھے پر بوسہ دینے کے بعد زبان نبوت سے ارشاد فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا چین ہے، یہ بیٹی ہے فاطمہ۔ دودھنا والوں محمد نے بیٹی کو عزت کے آسمان پر بٹھا دیا، بیٹی کا احترام کیجئے، ماں کا احترام کیجئے، بیٹیاں تو باپ کے گھر کی شہزادیاں ہوتی ہیں، مہاجر ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے حصے کا رزق کھاتی ہیں، دانا چگتی ہیں، پھر حکم ربی شادی اور نکاح کو حکم ربی سمجھ کر، امر ربی سمجھ کر ہجرت کرتی ہیں، باپ کا آنگن بھی چھوڑ دیتی ہیں، ماں کی محبت بھی چھوڑ دیتی ہیں، بہن بھائیوں پر الفت بھی چھوڑ دیتی ہیں، وطن کی گلیاں بھی چھوڑ دیتی ہیں، ایک اجنبی کو شریک مان لیتی ہیں، ہم سفر مان لیتی ہیں، ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دیتی ہیں، لیکن پردیس میں جا کر بھی، سسرال میں جا کر بھی بیٹی کی محبت وفا دیکھیے، باپ کو نہیں بھولتی، ماں کو نہیں بھولتی، مصلح بچھا دیتی ہے اور اپنے ہاتھ اٹھاتی ہے، خدا بندہ میرے باپ کو لمبی عمر عطا کر، میری باپ کو صحت عطا کر۔ وہاں جا کے بھی اتنی بعض بدنصیب بیٹے ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ، سارے نہیں کچھ ایسے، یا اللہ ان بزرگوں کو ہمارے اپنے جوار رحمت میں اٹھا لیں تاکہ زمین میرے نام ہو جائے۔ بیٹے تو یہ کہتے ہیں، بیٹیاں وہاں جنہیں بھائی محروم کر دیتے ہیں، وہ ہمارا اکثر بیانات کے لیے جانا ہوتا ہے ادھر کشمیر، وہاں ایک رومی کشمیر ہے، بہت بڑا فلسفی دانا، اس کا مقبرہ ہے، مزار ہے، وہ کہتا ہے عجیب، ندیم شاہ صاحب نے تو اس کو نہیں پڑھا، ان کا اپنا پہاڑی انداز ہے، وہ تلخ لہجے میں بیٹی کا دکھڑا اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دھیاں لئی پردیس بابل، دھیاں لئی پردیس بابل، پترا لئی جگیران، دکھ سکھ سیڑا تے چپ چپ رہنا، چپ چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا، دیدیاں تقدیراں۔ دوبرا والوں بیٹی
محبت کے قابل ہے، بیٹی نفرت کے قابل نہیں ہے۔ ماں باپ کی زندگی میں بیٹی کی بادشاہت ہوتی ہے، خدا نخواستہ ماں مر جائے، ماں فوت ہو جائے، بیٹی کی دنیا اجڑ جاتی ہے، اور وہ اپنے سسرال میں زمانے سے منہ چھپا چھپا کر آنسو بہاتی ہے، کہتی ہے کہ دکھا مینوں مار مکایا، دکھا مینوں مار مکایا، تے سکھاں دے کال نمائی، جندڑی میں تو نبھدی نائی، ایک واری پھر تو پال نمائی۔ بیٹیوں سے محبت کیجیے، قدر کیجیے۔ زمانہ انہیں تانے دیتا ہے، یہ بھی آپ کو سیرت کا ایک چیپٹر بتا دوں۔ اگلے گھر میں شوہر بھی تانے دیتا ہے، سسرال بھی تانے دیتا ہے اس بیٹی کو جو باپ کے گھر میں شہزادی کی طرح زندگی گزار کے آئی ہے۔ تلخ رویے، سخت لہجے، جب وہ ذہنی مریض ہو جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے جادو ہو گیا، کوئی کہتا ہے جن ہو گئے، آسیب ہو گئے، پری کا سایہ ہو گیا، مرگی ہو گئی۔ میں کہتا ہوں جن بھی نہیں ہے، آسیب بھی نہیں ہے، پری بھی نہیں ہے، مرگی بھی نہیں ہے، یہ تو تمہاری بے رخی ہے، بے وفائی ہے، تلخ لہجے ہیں، سخت رویے، جس نے کسی کی بیٹی کو ذہنی مریض بنا ڈالا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے۔ لوگ والوں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پانی پی رہی ہوں، محمد عربی بیوی سے کیا سلوک کرتے ذرا دیکھیے، پانی پی رہی ہوں، آدھا گلاس پیا تھا کہ اتنے میں محمد عربی آئے، فرمایا عائشہ آدھا گلاس مجھ محمد کے لیے چھوڑ دو، تیرا بچا ہوا تیرا جھوٹا پینا چاہتا ہوں۔ سیدہ نے عرض کی اللہ کے رسول، آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، سرتاج ہیں، یہ بچا ہوا پانی آپ کو نہ دوں بلکہ یہ میں پی لوں، برتن دھو کر آپ کے لیے تازہ پانی بھر کے لاؤں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا عائشہ نا، یہی تیرا بچا ہوا پانی میں محمد پیوں گا تاکہ قیامت تک آنے والی دنیا کو عائشہ کی عظمت بھی بتا دوں، بنت صدیق کا رتبہ بھی بتا دوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ محمد بیوی کو پاؤں کی جوتی نہیں بلکہ گھر کی ملکہ سمجھتا ہے۔ یہ سیرت کا میسج ہے، یہ نہیں کہ ماں کی نافرمانی کی جائے، بیٹیوں کا دل دکھایا جائے، بیوی کو مارا جائے، زد و کوب کیا جائے، یہ اسوہ رسول نہیں ہے، سیرت رسول نہیں۔ اور محمد عربی نے اگر اس طرح محبت کا اظہار فرمایا ہے تو پھر بیوی نے بھی محمد عربی کے لیے کیا اظہار کیا، سنیے ذرا۔ کبھی کبھی جھوم کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی جھوم کر عشق محمد، عشق سرتاج، حب شوہر میں کہا کرتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء
روشنوں کے دامن میں چمکتا ہے، اور ایک یہ سراج منیر ہے جو میرے حجرے میں دمکتا ہے۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو سورج میرے حجرے میں چمک رہا ہے وہ دن کو بھی طلوع رہتا ہے، راتوں کو بھی طلوع رہتا ہے۔ اور حب محمد کا یہ عالم ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن محمد عربی نے کالی چادر اوڑھی، کالی چادر۔ آج اگر بیوی سے اظہار محبت ہو جائے گھر میں، یہ شوہر اظہار محبت کر دے تو ہم کہتے ہیں تھلے لگ گیا۔ ایک دوسرا جملہ بھی آپ بول دیتے ہیں کبھی کبھی، وہ مریدی والا۔ حلال رشتوں کے لیے تو ہماری مینٹیلٹی یہ ذہنیت ہے ہماری، حلال رشتوں کے، ہاں پڑوسن سے ناجائز تعلق ہو، 10-12 ناجائز جگہ پر رشتے قائم کر رکھے، پھر تمہاری اور ہماری زبان نہیں ہلتی۔ بیوی سے حلال جگہ پر اظہار محبت کر دے، باپ بھی کہے گا رن مرید ہے، ماں بھی کہے گی رن مرید۔ یہ سوسائٹی کی ذہنیت ہے۔ اب دیکھیے محمد عربی کو میں نے پہلے پانی والی حدیث سنائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر اوڑھی اور کالی کملی پہن کر عائشہ کہتی ہیں میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کیف ترانی یا عائشہ، عائشہ کالی چادر میں محمد کیسا لگ رہا ہوں۔ آگے بھی سیدہ تھی مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ نے عرض کی اللہ کے رسول میرے سرتاج، چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور بھی اجلا کر دیا ہے۔ میں نے کہا یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، دل بڑا نئے چال اور بے صاف تپن، یہ عمامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، اسی لیے تو خدا کو ہے آمنہ کا لال پسند۔ نعرہ حیدری اللہ اکبر، نعرہ حیدری۔ یہ تو عائشہ سے پوچھا ہے لوٹرا والو، یہ تو عائشہ سے پوچھا ہے، ایک دن تو حد ہو گئی محمد جبریل سے پوچھ بیٹھے کیف وجدتنی، تم آدم سے لے کر مجھ تک ہر زمانے کے رسول کے پاس وہی لے کر گئے ہو، سارے رسولوں میں سارے حسینوں میں میں محمد کیسا ہوں؟ جبریل نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے سب کو دیکھا ہے، سب کو دیکھا ہے، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو
دور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔ تیری کیا بات ہے حسن معلا اور حسن مجلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے کا احترام کیا کرو، تمہارے گھر میں آنے والی بھی کسی کی بیٹی ہے۔ بنت صدیق کا کیسا خیال رکھا آپ نے دیکھا، 11 بیویاں ہیں محمد عربی کی، کتنی؟ 11 بیویوں سے حسن سلوک کیا محمد نے، 11 بیویوں سے حسن سلوک۔ یہاں ایک کو دبا کے رکھو، ان میں بیوہ بھی ہے، مطلقہ بھی ہے، آزاد بھی ہے، غلام بھی ہے، کنواری بھی ہے، سن یاس کو پہنچی ہوئی سودا بھی ہے، چھوٹی عمر کی بھی ہے، درمیانی عمر کی بھی ہے، بڑی عمر کی بھی ہے۔ 11 مختلف طبقوں سے اور مختلف عمروں سے تعلق رکھنے والی بیویوں سے محمد نے حسن سلوک کر کے انسانیت کو اپنا اسوہ دکھا دیا کہ محمد بیویوں کو پاؤں کی جوتی نہیں گھر کی ملکہ سمجھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، ہم تو جھنڈیاں لگا رہے ہیں، مرچیں لگا رہے ہیں، عشق مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجها، جس تیسرے شخص نے میاں اور بیوی کے درمیان بدگمانی پیدا کی، بیوی کے کان بھرے شوہر کے خلاف یا شوہر کو بدظن کیا بیوی سے، دونوں میں جدائیاں ڈالی، تفریقیں ڈالی، تقسیمیں ڈالی، میں محمد اعلان کرتا ہوں وہ میرا نہیں ہے، میں محمد اس کا نہیں ہوں، لیس منا، میرا نہیں ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں اس رشتے کا احترام کیجئے، یہی سیرت کا بہت بڑا میسج ہے۔ اور جتنی بھی ہمارے گھروں میں یہ صنف نازک کے جتنے روپ ہیں، ماں کی صورت میں ہے، بیٹی کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت، یہ سیرت سنا رہا ہوں آپ کو۔ آپ لوگ حیران ہو گئے کہ آج یہ نئے طریقے کی تقریر ہو رہی ہے۔ سیرت تو یہی ہے نا بھائی کہ ہم نے معاشرت کیسے گزارنی ہے۔ یہ وہ مظلوم جنس ہے عورت، بیٹی تھی تو باپ نے ولادت کی خوشی نہیں کی، بہن بنی تو بھائی وراثت کھا گئے، بیوی بنی خاوند نے بدسلوکی کی، ماں بنی تو جوان بیٹوں نے گھر سے نکال دیا۔ محمد ان کمزوروں کے لیے سہارا بن گیا، محمد عربی ان بے آسرا معاشرے کے ان مظلوم طبقوں کے لیے سہارا بن کے آئے۔ اس لیے اپنے رشتوں کی قدر کیجئے، سیرت کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دکھی انسانیت کے کام آئے، غمزدہ لوگوں کی مدد کیجئے۔ اب آخر میں چونکہ مجھے کہیں جانا بھی ہے اور وقت کافی بیت چکا، مل کر دلوں کو دھو لیجئے، کینہ، نفرت، بغض، یہ جتنے ہم نے روگ پالے ہوئے سارے صاف کر دیجئے، اللہ کا نام بلند کیجئے، دلوں کو صاف کیجئے۔ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
الا اللہ، بالائی پر پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج قرآن لبا سجدے کر کر ہارے، رب دا بستہ دل دے اندر او سیلاب زدگان کے دلوں میں جگہ بنائی، رب دا بستہ دل دے اندر آندے وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہوں ملدا جڑا اپنی مینوں مارے، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں لوگا والوں کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہوگی علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا، صرف کتابیں رہ جائیں گی، نقشے رہ جائیں گے، حروف رہ جائیں گے، علم اٹھ جائے گا۔ آج کل القاب بڑے، فلاں حضرت صاحب، فلاں حضرت صاحب، علم نام کی چیز کوئی نہیں، پڑھ عالم فاضل ہو یعنی کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، جا پڑھنا مکتب نسیتا کدی من اپنے بچ بڑھیا نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑدا ہے کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں، بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑدا ہے جڑا دل وچ ہے نو پھڑیا نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نام سیر نام پائی چھٹا کی تے نام سرساری، نام تولا نام ماشا تے ہن گل رتیاں تے آئی، رتی میں تے مینوں رتیاں نال تول تے رتی بھی پوری ناہی، اے وزن تول ونج بھورا ہو سی جدوں ہو سی فضل الہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے اور سیرت کمیٹی ضلع لودھرا کی اس کاوش کو سیرت خاتم المعصومین کانفرنس کی صورت میں جو انہوں نے یہاں اجلاس منعقد کیا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ جی ہمارے استاد العلماء حضرت شیخ العزیز حضرت محمد میاں صاحب دامت برکاتہ العالیہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا سے قبل ایک میرا ساتھی ہے، پڑھنا تو اس نے پہلے تھا لیکن پہلے چونکہ افراتفری تھی تو وہ پڑھ نہ سکا، 2-3 منٹ کے لیے اپنی حاضری پیش کر دیتا ہے۔ یہ سیکھ رہا ہے،
یہ کیا ہے؟ سیکھ رہا ہے. تو یہ میرے ساتھ آتا ہے تو کہتا ہے جی 1-2 منٹ میں دے دیا کرو تاکہ میں بھی تھوڑا اپنا جو فن نعت جو ہے اس کو نکھار لوں. تو 2 منٹ یہ پڑھتا ہے انشاءاللہ. حوصلہ افزائی کیجیے گا پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں مختصراً.